اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الانعام آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے زیادہ کون ظالم ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، یہ آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اور ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوں گی۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے اور پھر مشرکین سے کہیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے بت، کہاں ہیں جن کو تم معبود بناتے تھے۔ آیت نمبر 23 میں پھر ان کے شرک کا انجام کیا ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے اللہ کی، اپنے رب کی، ہم مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جھوٹ بولتے ہیں اپنی جانوں پر، اور جن سب چیزوں کو وہ جھوٹ بتاتے ہیں وہ سب غائب ہو جائے گا۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں میں حجاب ڈال دیا ہے، اور ان کے کانوں میں دفع ڈاٹ دے رکھا ہے، جیسا کہ آپ کو ہوتا نا لکڑی کے جیسا وہ ڈاٹ بتو اس کو۔ اور اگر وہ کل دلیلیں بھی دیکھ لے ان پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑتے ہیں کہ کافر تو یہی کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے چلی آ رہی ہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور یہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور کوئی احساس نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے ہوں گے تو کہیں گے، ہائے ہم واپس ہی لوٹ جائیں اور اپنے رب کی آیت کو جھوٹا نہ بتائیں اور ہم ایمان والے ہو جائیں۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب وہ بھی ظاہر ہو گیا ہے جس کو وہ پہلے کبھی چھپایا کرتے تھے، اور اگر یہ پھر دنیا میں جائے تو بھی یہ وہی کریں گے جو یہ پہلے کرتے تھے، یہ جھوٹے ہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی صرف دنیا تک ہے، پھر مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں ہوں گے۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم انہیں دیکھو گے کہ وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہے گا، کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے، اپنے رب کی قسم یہ قطعی برحق ہے۔ اللہ کہے گا، تو پھر اب مزہ چکھو اس عذاب کا جو بدلہ ہے تمہارے کفر کا۔ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی نقصان میں رہیں گے جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کو جھوٹ کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ قیامت ان تک پہنچ جائے گی تو کہیں گے، ہائے افسوس، ہم نے قیامت کے بارے میں بڑی غلطی کی، اور وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے پیٹھ پر اٹھا رہے ہیں، دیکھیں کتنا برا ہے وہ بوجھ جو وہ اٹھا رہے ہیں۔ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور دنیا کی زندگی تو اور کچھ بھی نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے، اور آخرت کا گھر زیادہ اچھا ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، کیا اتنی سی بات تمہاری عقل میں نہیں آتی؟ آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے ان کافروں کی باتوں سے، یہ دراصل آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ ظالم تو اللہ کی آیت سے انکار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ سے پہلے رسولوں کی تکذیب بھی کی جا چکی ہے، تو انہوں نے صبر کیا جب ان کی تکذیب کی گئی اور ان کو اذن دی گئی، یہاں تک کہ ہماری امداد ان تک پہنچی، اور اللہ کی باتوں کو تو کوئی بڑھانے والا نہیں ہے، اور آپ کے پاس رسولوں کے بعض قصے پہنچ چکے ہیں۔ آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر ان کی روگردنی پر مشکل گزرتی ہے تو آپ میں قوت ہے تو زمین میں سرنگ بناؤ اور آسمان کے لیے سیڑھی بناؤ اور معجزہ بتاؤ، بے شک پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں گے اور کہیں گے یہ جادو ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے اگر نہ بولتے آپ کو کہ آپ کا دم، آپ سچے ہیں، آپ کا دم ہے، طاقت ہے، تو
زمین میں سرنگ بناؤ پورا کونے تک، زمین میں پوری سرنگ بنا دو اور آسمان کو جانے کے واسطے سیڑھیاں بناؤ بولتے۔ اگر آپ یہ بنا بھی دیا، ایسا معجزہ کر بھی دیا آقا، تو اللہ بولتے کہ جادو ہے، اللہ ایمان نہیں لیں گے بول کے بولے اللہ تعالیٰ۔ آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حق کو وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، مردے کو اللہ ہی زندہ کر کے اٹھائیں گا اور پھر سب اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ نازل کیوں نہ آیا، آپ فرما دیجئے اللہ کو پوری قدرت ہے کہ وہ معجزہ نازل فرما دے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کے تمام حیوانات اور تمام پرندے تمہاری طرح گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، ہم نے لوح محفوظ میں کوئی چیز بغیر لکھے نہیں چھوڑی، پھر ان سب کو اپنے رب کے سامنے جمع ہونا ہے۔ آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ ہماری آیت کو جھٹلایا کرتے ہیں وہ تو بہرے اور گنگے ہو رہے ہیں، طرح طرح کے اندھیروں میں گرفتار ہے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھی راہ پر ڈال دے۔ آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا قیامت ہی آ جائے تو بتاؤ کہ اس وقت تم کیا اللہ کے سوا کسی کو پکارو گے اگر تم کا واقعی سچے ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسول اللہ۔